بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخری سفر میں خواص کے ایک اجتماع سے بات فرمائی تھی، جس کو حضرت ایک خاص رفیق سفر نے قلم بند کیا تھا۔ بھائیو دوستو، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اور ہوتا ہے، اس کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ ظاہر کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چیزوں میں سے چیزیں نکل رہی ہیں اور چیزوں میں سے اثرات اور خواص ظاہر ہو رہے ہیں، جیسے مٹی سے غلہ، غلے سے غذا، غذا سے پیٹ کا بھرنا، پھر اس کا خون بننا، خون سے منی کا یعنی نطفے کا بننا، پھر اس سے خون کا لوتھڑا بننا، پھر اس میں اعضاء کا اور شکل انسانی کا بننا، اور اسی پر قیاس کر لیجئے دنیا کی ساری چیزوں کو۔ یہ وہ رخ ہے جو انسان پر بحیثیت انسان ہونے کے کھولا گیا ہے، یعنی ہر انسان اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی قدرت سے اور اس کے حکم سے ہو رہا ہے، اور یہ سب اللہ کا نظر نہ آنے والا ہاتھ کر رہا ہے۔ یہ رخ انسانوں پر بحیثیت انسان ہونے کے نہیں کھولا گیا، اس لیے ہر انسان اس کو دیکھ نہیں پاتا، بلکہ یہ رخ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے انسانوں پر کھولا گیا ہے۔ یعنی یہ بات انبیاء علیہ السلام نے بتلائی ہے، جو کچھ چیزوں سے بنتا ہوا اور ظاہر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یہ چیزوں سے نہیں بنتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر سے بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ جس شکل سے جو چاہے بنا دے، جو چیز چاہے بنا دے، یا بلا کسی شکل کے محض قدرت اور حکم سے چیزیں بنا دے۔ اسی طرح وہ قادر ہے کہ جس چیز سے جو اثر چاہے ظاہر کر دے۔ پانی سے چاہے تو ڈبا دے، چاہے تو ترا دے، آگ سے جلائے تو جلا دے اور چاہے تو نہ جلائے، غذا سے چاہے تو پیٹ بھرے، چاہے نہ بھرے، موت کی جگہ چاہے تو زندگی نکال دے اور زندگی کی جگہ چاہے موت نکال دے۔ معجزوں سے یہی بات ظاہر کی جاتی ہے۔ چیزوں میں کچھ نہیں ہے، اللہ جس چیز سے جو چاہے نکال سکتا ہے۔ وہ چاہے تو حکومتوں کی اسکیموں، منصوبوں کو فیل کر دے، محکوموں کی اسکیمیں چلا دے۔ اس نے نمرود کی اسکیم کو فیل کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام کی اسکیم چلا دی۔ فرعون کے ارادے قتل کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کو خود اس کے گھر میں پلوا دیا اور اس کو سارے لاؤ لشکر سمیت سمندر میں ڈبو دیا۔ ابراہیم علیہ السلام بیوی بچے کو ایسے میدان میں ڈلوا گئے جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، زندگی کا کوئی سامان نہیں تھا، پینے کے لیے پانی تک بھی نہیں تھا۔ ان کی یہ اسکیم چلا دی کہ اس بچے کی اولاد والی ہدایت کی دعوت لے کر سارے عالم میں جاوے اور سارے عالم سے لوگ یہاں حج کو آوے۔ خود اسکیم والا وہاں تھا بھی نہیں، ملک شام میں تھا، لیکن اس کی اسکیم چل گئی اور جس بچے کے کھانے پینے کا، حفاظت کا کوئی بندوبست نہیں تھا، اس کی اولاد عاقم الصلاۃ کو لے کر دنیا میں جانے لگی۔ ساری دنیا سے لوگ آج تک حج کو وہاں آ رہے ہیں۔ ساری حکومتیں حج میں کتنی رکاوٹیں کٹکا رہی ہیں، لیکن حج کی حرکت برابر بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چلائی ہوئی اسکیم اب تک کیسے زور سے چلی آ رہی ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کھیتی اور باغات سے زندگی بنتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو کھیتی اور باغات کے باوجود ہلاک کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو ایسے جنگل میں جہاں کھیتی اور باغات کا نشان بھی نہ تھا پال دیا۔ آج دنیا کا یقین فوج پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہہ کی فوج کو حقیر پرندوں سے ہلاک کرا کے اس یقین کو غلط ثابت کر دیا۔ الغرض معجزات سے ظہور ہر کہ عام انسان والے یقین کی پوری نفی ہوتی ہے۔ معجزات ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ میں یہ قدرت ہے کہ وہ عصا کو اژدہا بنا دے اور نار کو باغ بنا دے، ہاتھ میں روشنی اور چمک کی صفت پیدا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دنیا کی ساری چیزیں اور ساری شکلیں
گھاس کے تنکے سے لے کر ایٹم اور راکٹ تک، اور اسی طرح ساری طاقتیں، ساری حکومتیں قدرت خداوندی کے تحت ہیں۔ یہ چیزیں قدرت نہیں ہیں بلکہ قدرت ان پر تصرف کرتی ہے۔ یہ سب چیزیں فانی ہیں اور قدرت متبدل غیر فانی ہے۔ اللہ تعالیٰ چیزوں سے زندگی بناتے بھی ہیں اور بگاڑتے بھی ہیں، کامیابی بھی کرتے ہیں، ناکام بھی کرتے ہیں۔ غرض جو کچھ بھی ہوتا ہے چیزوں سے نہیں ہوتا، اللہ کے حکم اور اس کی قدرت سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔